ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. معزز حاضرین، زکوٰۃ کے متعلق پچھلے 3 دنوں سے اس کے کچھ اہم مسائل ہم جان رہے ہیں. زکوٰۃ کا معنی، مفہوم اور زکوٰۃ نکالنے کے شروط کیا ہیں اس کو بھی ہم نے جان لیا. اب وہ کون سے مال ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے. اس میں نمبر 1 سونا چاندی، یا پھر اسی میں ملا لیں کرنسی، پیسہ، رقم. اور دوسری چیز ہے مال تجارت. سونا چاندی یا رقم میں زکوٰۃ کے شروط کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ مقدار کو پہنچنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس پر 1 سال گزرنا ہے. نمبر 3، یہ آپ کی ملکیت میں ہونا ہے، یعنی آپ کا مال ہونا ہے. مقروض یا کسی دوسروں کا مال آپ کے پاس نہیں رہنا ہے. ان 3 شرطوں کی بیس پر آپ سونے کی یا پھر رقم کی زکوٰۃ نکالیں گے. مقدار کیا ہے سونے کی؟ 85 گرام سونا اس کی مقدار ہے. 85 گرام سونا. اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا سیونگ ہے یا 85 گرام سونے کی قیمت سیونگ ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ زکوٰۃ دینے والا ہو گیا. کیسے؟ مثال کے طور پر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے. چاند کی تاریخ کے لحاظ سے آج 13 رمضان ہے. 13 رمضان 85 گرام سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے. اگلے 12 رمضان 1 سال گزر گیا ہے اس پر، اور وہ آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کی اپنی ملکیت میں ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اس میں سے خرچ بھی نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں آپ اس مال کی زکوٰۃ نکالیں گے. یا پھر وہ سونے کی قیمت، اسے مثال کے طور پر آج 1 گرام سونے کی قیمت کتنی ہے؟ 3000. راؤنڈ فگر رکھ لیں 3000. 3000 انٹو 85 کتنا ہو گیا جی؟ 2.5 لاکھ تقریباً. 2.5 لاکھ ہوتا ہے یا اس سے زائد ہوتا ہے جی، 3 لاکھ کے قریب ہوتا ہے. تو اگر کسی کے پاس رقم کی شکل میں، چاہے وہ بینک بیلنس ہو، چاہے وہ کیش ہو، یا پھر انڈین کرنسی چھوڑ کر کے کوئی اور کرنسی ہو آپ کے پاس، ڈالر کی شکل میں ہو، ریال کی شکل میں ہو، درہم کی شکل میں ہو یا دینار کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اگر آپ کے پاس مال ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو آپ اس مال کی زکوٰۃ نکالیں گے. اس درمیان میں اگر اس مال کی مقدار میں سے 13 رمضان سے 12 رمضان تک اس مال کی مقدار میں اگر
درمیان میں مال خرچ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گئے تھے یا کوئی چیز آپ نے خرید لی، گاڑی خرید لی یا پھر گھر خرید لیا یا پھر گھر کے رہنے کے لیے آپ نے پیسہ خرچ کر دیا یا گزارے کے لیے اگر آپ نے پیسہ خرچ کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے اس سیونگ مال پر 1 سال نہیں گزرا. جب 1 سال نہیں گزرا تو اس کی زکات نہیں ہے. جب 1 سال گزر گیا تو اس کی زکات ہے. اب کئی لوگوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سونا اگر ہو تو مکمل سونا ہی ہونا ہے، اگر پیسہ ہے تو پیسہ ہی ہونا ہے، تبھی جو ہے زکات نکالنی ہے. کسی کے پاس 50 گرام سونا ہے، اس کے علاوہ کرنسی جو ہے 50 گرام سونے کی کرنسی بھی ہے، مطلب 1.5 لاکھ روپیہ بھی ہے بینک میں اور ساتھ میں 50 گرام سونا ہے. تو ایسی صورت میں یہ 2 مالوں کو یہ کیا کرے گا؟ جمع کرے گا. کیونکہ اسی لیے میں نے بتایا سونے کے ساتھ آپ کیا شامل کر لیں گے؟ پیسہ بھی شامل کر لیں گے. کسی کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ زکات نکالنے کا طریقہ نہیں معلوم، یا پھر قرض دار ہے، کوئی قرض دینا بھی ہے قرض آنا بھی ہے، وہ زکات کیسے نکالیں گے؟ مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے، سونا 50 گرام ہے، تقریباً قیمت کتنی پہنچ گئی؟ 3.5 لاکھ پہنچ گئی قیمت. اور آپ کو کہیں سے پیسہ بھی آنا ہے 1 لاکھ روپیہ، اور کسی کو آپ 50,000 روپیہ دینا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک لسٹ نکالیں گے، ایک ورقہ نکالیں گے، جو پیسہ آپ کو آنا ہے یا جو پیسہ آپ کے پاس ہے اس کو ایڈ کرتے جائیں گے. پھر جو پیسہ آپ دینا ہے، کس کس کا قرضہ آپ کے ذمے ہے، اس کو آپ مائنس کرتے جائیں گے. مائنس کرتے جانے کے بعد جو بیلنس ہوتا ہے وہ بیلنس کو آپ دیکھیں گے کہ آیا کیا یہ نصاب کو پہنچا یا نہیں پہنچا. اور اسی طرح جب آپ ایڈ کرتے جائیں گے مال، مثال کے طور پر کنگن 30 گرام کے، 10 گرام کی چین، 5 گرام کی انگوٹھی، اس پر کیا 1 سال گزر گیا؟ ہاں گزر گیا اس میں. پھر اسی طرح ہمارا مال پی ایف کا مال ہے، کوئی گورنمنٹ جاب کرتا ہے تو پی ایف کا مال ایک ایسا مال ہے جس کے آنے کی پوری گارنٹی ہے. کیا اس مال پہ 1 سال گزر گیا؟ میں نے فلاں بینک میں فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے رکھا، کیا اس پہ 1 سال گزر گیا؟ تو جس مال پہ بھی 1 سال گزر گیا، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو یا پھر چاہے وہ قیمت کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، تو آپ اس کو ایڈ کریں گے. اب جو پیسہ آپ دینا ہے اس میں سے آپ کیا کریں گے؟ مائنس کریں گے، بقیہ مال میں سے آپ زکات نکالیں گے. اگر قرض کا پیسہ آنا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک ایسا پیسہ جس کے آنے کی امید رہتی ہے، آپ کسی بھائی کو پیسہ دے رہتے ہیں 2 لاکھ روپے قرضے میں یا 5 لاکھ روپے قرضے میں، تو وہ 2 طرح کا ہوتا ہے قرضہ. یا تو آنے کی امید ہوتی ہے یا پھر آنے کی امید نہیں ہوتی ہے. وہ کل بولا رہتا ہے، بینگلور والا کل، وہ کل ہوتا 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 جو ہے کئی سال گزر جاتے ہیں. 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، پریشانی میں ہے وغیرہ ہے، تو آخرکار پیسہ آتا ہی نہیں ہے. ابھی دوں گا، اگلے ہفتے لا کے دوں گا، تب آنا ہے سیلری، تب دوں گا، کھینچتے ہوئے جا رہا ہے. اب یہ ایک ایسا مال ہے آنے کی امید نہیں ہے. تو جو مال آنے کی امید ہے آپ اس کو ایڈ کر لیں گے اور اس کی زکات نکال دیں گے. اور جو مال آنے کی امید نہیں ہے اس کی آپ زکات نہیں نکالیں گے. جب وہ مال آپ کے پاس آ جائے گا تب آپ اس کی زکات نکال دیں گے. یہ قرض کے مال کی زکات نکالنے کا طریقہ ہے. دوسرا ہے تجارت. یہ بھی شارٹ کٹلی بتا دوں گا میں. تجارت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تجارت کی شکل میں، چاہے کپڑے کی دکان ہو یا پھر جو ہے دیگر کوئی بھی دکان ہو، تو سرمایہ جو ہے وہ بزنس کا سرمایہ ہے اس کا. اب اس پہ بھی اس کا طریقہ ایک کار یہ ہے کہ اب
کوئی ضرور نہیں کہ وہ مال آپ کے پاس 1 سال تک رکے. وہ مال کیا ہے؟ روٹیٹ ہوتے رہتا ہے. اب تجارت کی مال کا طریقہ یہ ہے، اب ہر سال بھی آپ کے پاس مال ایک ہی قیمت میں نہیں ہوتا. کبھی 3 لاکھ کا ہے تو 5 لاکھ کا ہو جاتا ہے، کبھی 8 لاکھ کا ہو جاتا ہے، کبھی 10 لاکھ کا ہو جاتا ہے. تو آپ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایوریج نکالیں گے. مثال کے طور پر کم سے کم 5 لاکھ کا مال آپ کے پاس رہتا ہے دکان میں، اور زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ کا رہتا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ ایوریج کیا ہے دونوں کے بیچ میں؟ 7.5. 7.5 کا آپ ایوریج رکھ کر کے اس مال تجارت کا زکات نکالیں گے. 7.5 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ روپیہ. اب اس مال میں سے بھی جو قرض آپ دینا ہے وہ مائنس کر لیں گے. بات سمجھ میں آئیں گے؟ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں. دیکھیے، عام دنوں میں کپڑے کی دکان والا ہے، عام دنوں میں 5 لاکھ کا مال رہتا ہے. رمضان جیسا آیا تو مال دکان میں بھرا رہتا ہے، 10 لاکھ کا ہو جاتا ہے. پھر دیگر عید آئی یا سمر آیا تو 10 لاکھ کا مال ہو جاتا ہے. تو 5 لاکھ سے کبھی 8 لاکھ کا رہتا ہے، کبھی 9 لاکھ کا ہوتا ہے، کبھی 7 لاکھ کا، کبھی 10 لاکھ کا. میکسیمم 10 لاکھ کا ہوتا ہے. اب ایوریج کتنا ہو گیا؟ 5 سے 10 7.5. 7.5 لاکھ میں آپ دیکھیں گے کس کو کتنا دینا ہے پیسہ. کیا پورا مال آپ ہی کا ہے یا پھر کسی آدمی کے پاس سے آپ نے قرضے میں لیا ہے؟ مثال کے طور پر ہاں فلاں آدمی کو 1 لاکھ روپیہ دینا ہے، فلاں کو 1.5 لاکھ دینا ہے، فلاں کو 50,000 دینا ہے. یہ سب مائنس کرتے ہوئے جائیں گے آپ. مائنس کر کے بقیہ جو سیل ہوتا ہے اور وہ مقدار کو اگر پہنچتا ہے تو اس میں مال تجارت میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے. مقدار کو اگر پہنچتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی زکات نکال دیں گے. یہ مال تجارت کا زکات نکالنے کا طریقہ ہے. تو میرے کیف یہ 2 طریقے ہو گئے، یہ 2 چیزیں ہو گئے جس میں سے زکات نکالنا ہے. بقیہ اور چیزیں ہیں انشاءاللہ العزیز کل ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے. اگر کسی کے پرسنل مسائل ہیں تو انشاءاللہ وہ انفرادی طور پر آ کر پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلامی نقطۂ نظر سے زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.